بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات چل رہے ہیں رضی اللہ عنہم۔ آج حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کے واقعہ پڑھیں گے۔ یہ اتنے مشہور صحابی نہیں ہیں، عام طور پر لوگوں کو نام معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کی اس دعوت دینے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا بھی تعلق انہی کے علاقے سے تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اتنے مشہور صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ جو احادیث روایت کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے سخت رویہ دیکھنے کے باوجود ان کی خیر خواہی کی پوری کوشش کرتے رہتے، اور دنیا اور آخرت کی جس مصیبت میں وہ گرفتار تھے اس سے نجات پانے کی ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما دی تو انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ لوگوں کو اور باہر سے آنے والے عربوں کو ڈرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مکے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی تھے۔ حضرت طفیل بہت معزز اور بڑے شاعر اور بڑے سمجھدار تھے۔ قریش کے چند آدمی ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں، یہ آدمی جو ہمارے درمیان رہتا ہے اس نے ہمیں بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، اس کی بات تو جادو کی طرح اثر رکھتی ہے، یہ باپ بیٹے میں اور بھائی بھائی میں اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ جو پریشانیاں ہم پر آ گئی ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آ جائیں، لہٰذا آپ نہ تو اس سے بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر اتنا اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑے کہ میں نے بھی طے کر لیا کہ میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح کو جب میں مسجد کو جانے لگا تو کانوں میں روئی اس ڈر سے بھر لی کہ کہیں بلا ارادہ آپ کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ چنانچہ میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ سنا ہی دیے۔ مجھے وہ بہت اچھا کلام محسوس ہوا تو میں نے اپنے دل میں کہا، میری ماں مجھے روئے، میں ایک سمجھدار اور شاعر آدمی ہوں، اچھے اور برے کلام میں تمیز کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے کہ میں ان کی بات سنوں؟ اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا اور اگر بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ پھر میں وہاں انتظار میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو تشریف لے چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسے ایسے کہا اور اللہ کی قسم مجھے آپ سے اتنا ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی اچھی طرح سے بھر لی تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بات سنا ہی دی۔ مجھے بہت اچھا کلام محسوس ہوا، آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ اور اس سے زیادہ انصاف والی بات نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میری قوم میں میری چلتی ہے، میں ان کے پاس واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی نشانی دے جس سے مجھے انہیں دعوت دینے میں مدد ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان
चिराग के मानिंद एक चमकता हुआ नूर नजर मेरी दोनों आंखों के दरमियान चिराग के मानिंद एक चमकता हुआ नूर जाहिर हुआ। मैंने दुआ मांगी, ए अल्लाह इस नूर को मेरे चेहरे के अलावा किसी और जगह जाहिर कर दे, क्योंकि मुझे ख़तरा है कि मेरी कौम वाले ये समझेंगे कि उनके दीन को छोड़ने की वजह से मेरा चेहरा बदल गया है। चुनाचे वो नूर बदल कर मेरे कोड़े के सिरे पर आ गया। जब मैं घाटी से आबादी की तरफ उतर रहा था तो आबादी वालों को मेरे कोड़े का ये नूर लटके हुए कंदील की तरह नज़र आ रहा था, जिसे वो एक दूसरे को दिखा रहे थे, यहाँ तक कि मैं उनके पास पहुँच गया। जब मैं सवारी से उतरा तो मेरे वालिद आए, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। मैंने उनसे कहा, ए अब्बा जान, मुझसे दूर रहें, आपका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना मेरा आपसे। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं मुसलमान हो चुका हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इख्तियार कर चुका हूँ। मेरे वालिद ने कहा, मेरा दीन भी वही है जो तुम्हारा दीन है। फिर उन्होंने गुस्ल किया और अपने कपड़े पाक किए, फिर मेरे पास आए। मैंने उन पर इस्लाम पेश किया, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर मेरी बीवी मेरे सामने आई। मैंने उससे कहा, परे हट, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना तुम्हारा मुझसे। उसने कहा, क्यों? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मैंने कहा, इस्लाम की वजह से मेरे और तेरे दरमियान जुदाई हो गई है। चुनाचे वो भी मुसलमान हो गई। फिर मैं अपने कबीले दौस को इस्लाम की दावत देता रहा, लेकिन वो इनकार करते रहे और उन्होंने बहुत देर कर दी। आखिर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्के हाजिर होकर कहा, या नबी अल्लाह, कबीला दौस ने मुझे हरा दिया। मैंने उन्हें बहुत दावत दी, लेकिन वो ईमान ना लाए। आप उनके लिए बद्दुआ कर दें। आपने बजाय बद्दुआ करने के उनके लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, दौस को हिदायत दे दे, और मुझसे फरमाया, अपनी कौम में वापस जाओ और उनको दावत देते रहो, लेकिन उनके साथ नरमी से पेश आओ। चुनाचे मैं वापस आया और कबीला दौस में ठहर कर उनको इस्लाम की दावत देता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ़ ले गए और बदर और उहद और खंदक के गज़वात भी हो गए। फिर मैं अपनी कौम के मुसलमानों को साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर गए हुए थे। मैं दौस के 70 या 80 घरानों को लेकर मदीने पहुंचा। यह हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या था। अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या